شفقت و محبت والے مہمان کے گزر جانے کی تکلیف تو بہرحال ہر ذی روح کو ہوا کرتی ہے. ہر زندہ انسان کو، ہر دل والے کو کسی اچھے مہمان کے جدائی پر رنج و غم تو ہوتا ہے. اور یہ انسان کی فطرت میں ہے کہ جب کوئی اس کا پیارا، کوئی عزیز اس سے جدا ہونے لگتا ہے تو اس کے دل پر تکلیف گزرتی ہے، اسے اچھا نہیں محسوس ہوتا. اسی طریقے سے جو ایمان والے ہیں، اللہ کے نیک بندے، ماہ رمضان کی قدر کرنے والے اور اس کی رحمت و برکتوں کو حاصل کرنے کے لیے جد و جہد اور کوشش کرنے والے، تو جب یہ ماہ رمضان گزرنے لگتا ہے تو انہیں بھی تکلیف ہوتی ہے کہ اب خدا جانے پھر زندگی میں یہ ماہ رمضان ہمیں میسر آئے کہ نہ آئے. تو اب عقل مندوں کے لیے فرمائے کہ اس میں یہ دعوت فکر ہے کہ جب وہ یہ سمجھتا ہے کہ خدا جانے آئندہ سال زندگی میں پھر ہمیں میسر آئے کہ نہ آئے، تو اسے چاہیے کہ اسی سال اس سے اتنا کچھ حاصل کر لو، اتنا کچھ اس سے محبت کر لو، اس کا اتنا زیادہ احترام کر لو، اتنی عزت اس کی کر لو کہ یہ ہمارے لیے دنیا اور آخرت کے لیے کافی ہو جائے. خدا جانے آئندہ پھر یہ ملے کہ نہ ملے، تو اسی سال جو ملا ہے اور جدا ہونا چاہتا ہے تو اس کا اتنا احترام کر لو کہ اسی پر ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے. عقل مندوں کے لیے یہ جو ہے اس میں فکر ہے، دعوت ہے. جس طریقے سے دنیا دار انسان، مثال کے طور پر کوئی شخص دکاندار ہے، دکان میں سامان رکھتا ہے، سال کے 12 مہینہ وہ جو کچھ ہوتا ہے خرید و فروخت کرتا ہے. مگر خاص کر مسلم علاقوں میں جو دکانیں ہوا کرتی ہیں، جب ماہ رمضان آتا ہے تو اپنے دکان کی سجاوٹ، اس میں روشنی اور اس میں یہاں تک کہ تجارتی مال وغیرہ بڑھا دیتا ہے. اس میں روشنی بھی بڑھا دیتا ہے، اس کی سجاوٹ بھی بڑھا دیتا ہے، صاف ستھرائی بھی بڑھا دیتا ہے، مال بھی بڑھا دیتا ہے. ماہ رمضان جب ہفتے 10 دن گزر جاتا ہے تو اور مال بڑھا دیتا ہے اور اپنی ڈیوٹی بھی اور بڑھا دیتا ہے. جو اس کا عام دنوں میں ٹائم ٹیبل ہوتا ہے، اتنے بجے کھلتی ہے دکان، اتنے بجے بند ہوتی ہے، اس سے کہیں زیادہ وہ سب بھول جاتا ہے، بلکہ اس سے کہیں زیادہ وقت دینے لگتا ہے. مسلم تو مسلم، غیر مسلم بھی جن کی دکانیں مسلم علاقوں اور شہروں میں ہیں، گاؤں میں ہیں، وہ بھی ماہ رمضان میں اس طرح کرنے پر جو ہے تو راضی ہو جاتے ہیں اور کرنا ضروری سمجھتے ہیں. یہ مہینہ بہت برکت والا ہے، اس میں بہت بکری ہوتی ہے، بہت دھندا ہوتا ہے، بڑا کاروبار ہوتا ہے، بڑا منافع ہوتا ہے اس میں. یہاں تک کہ جیسے جیسے اور ماہ رمضان گزرتا ہے تو دکان کے مال کو اور پھیلانے لگتا ہے اور سجانے لگتا ہے، ٹانگنے لگتا ہے، دکھانے لگتا ہے، دکان کے باہر بھی مال پھیلا دیتا ہے اور اپنے آرام کو اور کم سے کم کرتا جاتا ہے. اب وہ سونے میں بھی کمی کر دے رہا ہے، نیند پوری ہو کہ نہ ہو بھاگ کر کے جا رہا ہے، بھاگ کے آ رہا ہے. یہاں تک کہ آخر میں یہاں تک دیکھا جاتا ہے کہ کئی لوگوں کا یہ حال ہوتا ہے کہ ان کی دکان کی شٹر گرتے ہی نہیں، دن میں بھی رات میں کھلے ہی رہتے ہیں. ماہ رمضان کے آخری دنوں میں یہ حالات ہو جاتے ہیں کہ دکان کا دروازہ بند نہیں ہوتا، ہر وقت دکان کھلی ہے، ہر وقت وہ اس میں کچھ نہ کچھ آدمی لگے ہوئے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ ان کا یقین ہے اور یہ بات سچ ہے کہ ماہ رمضان کے برکتیں جو ہیں یہ کچھ محدود نہیں ہے بلکہ یہ لامحدود ہیں. سمیٹنے والا چاہیے، حاصل کرنے والا چاہیے. جو جس ارادے اور نیت سے اس میں محنت کرے گا وہی پا لے گا، اسی میں کامیاب ہو جائے گا. دکان والا، دنیا دار آدمی
دکاندار آدمی اس میں محنت کرتا اور کرتا ہے اور کماتا ہے، پاتا ہے، اور ایک دیندار آدمی، روزہ نماز کرنے والا آدمی اس میں محنت کرتا ہے اور اس میں پاتا ہے، بہت کچھ پاتا ہے۔ ایک دنیا دار آدمی، دکاندار آدمی، ایک تاجر آدمی، بزنس مین آدمی اپنے بزنس میں خوب محنت بڑھا دیتا ہے اور اس میں اپنے جو ہے تو مصروفیت کو بڑھا لیتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے ہم اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں اس کو بے تحاشا نفع ہوتا ہے۔ خود لوگ کہتے ہوئے، غیر مسلم بھی دکاندار کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جتنا ہم 11 مہینے میں نہیں کما پاتے ہیں اس سے کہیں زیادہ ہم رمضان مہینے میں کما لیتے ہیں۔ حالانکہ اور دنوں میں جو غیروں کے تیوہار ہوتے ہیں، دیوالی آ گئی تو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اس میں صرف غیر مسلم خریدی کرتے ہیں، اور بالکل یہ کہا نہیں جا سکتا کہ دیوالی کے تیوہار پر صرف غیر مسلم خریدی کرتے ہیں، نہیں، مسلمان بھی خریدی کرتے ہیں۔ مگر ماہ رمضان میں تو 99% صرف مسلمان خریدتے ہیں، بیچنے والے سب ہیں، خریدی مسلمان کرتا ہے۔ تو مسلمانوں کے ہاتھ سے جو تجارت ہوتی ہے اس میں بہت زیادہ برکت ہوتی ہے۔ مسلمانوں کے ساتھ جو لوگ تجارت کرتے ہیں، یہ ساری دنیا کو ایک پیغام ہے یہ میرا، مسلمانوں سے تعلقات توڑ کر اور تجارت کو جو ہے تو بند کر کے، کوئی لوٹ گھسوٹ کر کے تو جمع کر سکتا ہے، جو چند دن رہیں گے پھر اس کے بعد لوٹ جائیں گے وہ، لیکن برکت اور نفع جو چاہیے، ترقی، وہ نہیں ملے گا۔ ہر ہاتھ سے ہر کچھ نہیں ملتا ہے۔ مسلمانوں کے ساتھ جو لین دین کیا جاتا ہے، وہ بدنام کرنے کو کوئی کچھ بھی کہے، حقیقت یہ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ جس تجارت میں مسلمانوں کے ساتھ لین دین کیا جائے، ان پر یقین اور اعتماد کیا جائے، بھروسہ کیا جائے، اس تجارت میں برکت ہوگی۔ اور اب تک دنیا گواہ ہے، تاریخ اس بات کی شاہد ہے، ہمارے خود کے ملک میں، اور آج بھی وہ کہنے پر مجبور ہے غیر بھی، کہ واقعی ماہ رمضان میں جو برکت ملتی ہے، جو کمائی ہوتی ہے، اور کسی مہینے میں نہیں ہوتی ہے۔ تو اللہ تو فرماتا ہے جو دنیا مانگے گا اس کو دنیا دے دوں گا نا، مگر آخرت میں اس کو کچھ نہیں دوں گا، اور جو آخرت مانگے گا اس کو دنیا تو ملنا ہی ملنا ہے، آخرت میں وہ ملے گا جس کو دیکھ کر اس کی آنکھیں خیرہ ہو جائیں گی، دل باغ باغ ہو جائے گا۔ کیونکہ یہ جو اللہ حدیث پاک میں آتا ہے، مسلم اور بخاری شریف کی روایت ہے یہ، کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ دنیا تو ہر کسی کو دیتا ہے، جس سے محبت کرتا ہے اس کو بھی دیتا ہے، جس سے محبت نہیں کرتا اس کو بھی دیتا ہے۔ اللہ دنیا ہر کسی کو دیتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کو مانتا ہے اس کو بھی دیتا ہے، جو اللہ کو نہیں مانتا اس کو بھی دیتا ہے، جو اللہ کے دشمنوں کی پوجا کرتا ہے، پتھروں کنکروں کی پوجا کرتا ہے، اس کو بھی اللہ ہی دنیا دیتا ہے، وہ کنکر پتھر کچھ نہیں دیتے۔ فرمایا دنیا تو ہر کسی کو دیتا ہے، ماننے والے کو بھی اور انکار کرنے والے کو بھی دنیا دیتا ہے، مگر دین ہر کسی کو نہیں دیتا۔ یہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے، فرمایا دین ہر کسی کو نہیں دیتا، دین صرف اس کو دیتا ہے جس سے اللہ محبت کرتا ہے۔ دین یہ دنیا سے بہت زیادہ قیمتی شے کا نام ہے۔ دنیا کا بادشاہ کوئی ہو، اپنی پوری بادشاہت لگا دے، جنت میں نہیں جا سکتا۔ ایک غریب فقیر مسکین آدمی ہے، اس کے پاس دین ہے، ایمان ہے، اسی ایمان کی بنیاد پہ جنت پہ چلا جائے گا۔ تو دین کے سامنے دنیا کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ عرض میں یہ کر رہا تھا، جو انسان جو مانگتا ہے، جس کی طرف جد و جہد کرتا ہے، چاہے وہ دنیا دار دنیا کی طرف، دیندار دین کی طرف، اللہ تعالیٰ اس کو وہ عطا کرتا ہے۔ ہم پر یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ ہم اس کا دین جاننے، سیکھنے، سمجھنے کے لیے بیٹھتے ہیں اور سنتے ہیں۔ اس مبارک ماہ رمضان میں کہ جبکہ آنکھیں نیند سے بوجھل ہوتی ہیں، بدن پر سستی ہوتی ہے،
جسم میں پانی کی ضرورت محسوس ہوتے رہتی ہے. جو رات گزری اب یہ تاک رات تھی, الحمدللہ بہت سارے لوگوں نے جاگ کر کے گزارا ہے, شب بیداری کی ہے, اور اکثریت جو ہے وہ 27ویں شب کے انتظار میں ہوتی ہے. جو آج گزار کر کے کل جو رات آنے والی ہے وہ 27ویں شب ہوگی انشاءاللہ, شب قدر جسے کہتے ہیں. تو آج رات گزار کر کے بھی یہ نہیں کہ اب دن بھر سو رہے ہیں, الحمدللہ پوری رات شب بیداری میں گزارا لوگوں نے, اس کے بعد سحری بھی کی, فجر بھی پڑا, پھر جا کے آرام کیا, اور ظہر سے کہیں زیادہ پہلے اٹھ گئے اور تیار ہو کر ظہر بھی ادا کر دی. اور اب اللہ کے دین کو, اس کے پسندیدہ دین کو سننے سمجھنے کے لیے جمع ہو گئے. یہ اللہ کا کرم ہے, یہ اللہ کا کرم ہے. تو میرے دوستو, عرض میں یہ کرنا چاہتا تھا کہ اب یہ آخری دنوں سے گزر رہا ہے ماہ رمضان, ہمیں بھی اپنے کوشش کو اور بڑھا دینا چاہیے. دنیا دار تو اپنی تمام تر کوششیں بڑھا دیتا ہے, دکان بڑھا دیتا ہے, سامان بڑھا دیتا ہے, وقت بڑھا دیتا ہے, نیند کی قربانی دے دیتا ہے, کھانے پینے کی قربانی دے دیتا ہے. جیسے جیسے رمضان مہینہ جانے کے قریب ہوتا ہے, عید آنے کے قریب ہوتی ہے, ویسے ویسے دکاندار دنیا دار اپنی محنت کو بڑھا دیتا ہے. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنی محنت کو بڑھا دیں, اپنی محنت کو بڑھا دیں, شب بیداری کریں, دن میں بھی جاگیں, رات میں بھی جاگیں. جو نمازیں ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ اللہ کا شکر ہے, اب کچھ کو اس میں اور اچھے بیداری کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں. جیسے کہ ایک یہ ہوتا ہے مسئلہ بھی جانتے رہتے ہیں الحمدللہ, مسئلے کی شریعت کے روشنی میں بھی لوگ نماز ادا کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص جو ہے نماز شروع کر دیا, ثنا نہیں پڑھا, تعوذ و تسمیہ نہیں پڑھا, اللہ اکبر کہہ کر کے سورہ فاتحہ پڑھا اور اس کے بعد سورہ ملائی اور رکوع سجود کیا اور نماز کو مکمل کیا, نماز ہو جائے گی اس کی. مگر ایک ہوتا ہے اس سے آگے بڑھ کر کے نہیں, میں سنت کے مطابق پڑھوں گا, تو وہ ثنا بھی پڑھتا ہے, پھر اعوذ باللہ بھی پڑھتا ہے, پھر بسم اللہ بھی پڑھتا ہے, پھر سورہ ملاتا ہے, سورہ فاتحہ پڑھتا ہے, اس کے بعد سورہ ملاتا ہے. یہ پانچوں چیزوں پر عمل کرتا ہے. ایک ہوتا ہے رکوع میں جب جاتا ہے تو 3 مرتبہ تسبیح کہہ کر کے اپنا عود کر جاتا ہے, واپس آ جاتا ہے اور نماز ہو جاتی ہے, سنت بھی ادا ہو جاتی. مگر ایک آدمی اور جی لگا کر, دل لگا کر, وہ 3 مرتبہ نہیں بلکہ 5 مرتبہ کہنا چاہتا ہے, 7 مرتبہ کہنا چاہتا ہے. محنت کو بڑھا رہا ہے تھوڑا کہ شاید اللہ اسی پہ راضی ہو جائے, شاید اللہ کو یہی پسند آ جائے, تو اس غرض سے وہ بڑھا دے رہا. وہ 5 مرتبہ 7 مرتبہ کہنا شروع کر دیا. سجدے میں جاتا ہے تو یوں تو 3 مرتبہ کا 1 مرتبہ بھی کہہ دے تو بھی نماز ہو ہی جائے گی. کسی شرعی عذر کے بنیاد پر 1 مرتبہ بھی نہیں کہے گا تب بھی نماز ہو جائے گی. خالی سجدے میں سر رکھے, تھوڑی دیر رک گیا سبحان اللہ کہنے کے مقدار, تب بھی نماز ہو جائے گی. مگر ایک بندہ ہے کہ نہیں میں سنت کے مطابق کروں گا, تو سر بھی رکھتا ہے, سجدے میں 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ بھی کہتا ہے. لیکن اب ماہ رمضان میں کہ یار یہ گزر رہا ہے اور اس میں نیکیوں کا کہ جو تو اجر بڑھا دیا گیا ہے, میں اور زیادہ کروں گا, 3 مرتبہ نہیں 5 مرتبہ کروں گا, 7 مرتبہ کروں گا, 9 11 مرتبہ کروں گا, اس طریقے سے کر رہا ہے. ایک ہوتا ہے آدمی سجدے سے سر اٹھا کر کے ایک سجدہ کر کے جب بیٹھا, اس کے بعد پھر دوسرا سجدہ اللہ اکبر کہہ کے چلے گیا. مگر ایک دوسرا آدمی ہوتا ہے جو ہے تو ایک سجدہ کر کے جب بیٹھتا ہے تو اس میں بھی دعائیں کرتا ہے. کم از کم اتنا کہتے, ایک سجدہ کر کے بیٹھا تو کہنے لگا اللہم اغفر لی. یہ بھی کہنا سنت ہے اور مستحبات میں سے ہے, کس سے زیادہ بھی کہہ لے. ایک سجدہ کر کے بیٹھا تو کہتا اللہم اغفر لی, اب اللہ اکبر کہہ کر کے دوسرے سجدے میں جا رہا ہے. اپنی محنت کو, توجہ کو اور بڑھا دیا. نماز تو وہی پڑھ رہا ہے 5 وقت کی, مگر سب میں اپنے دل لگانے کے طریقے کو بڑھا دیا. ایک ہوتا ہے جو ہے تو ایک سجدہ کر کے جب بیٹھا تو اس میں نہ کہ صرف اللہم اغفر لی کہا, بلکہ اللہم اغفر لی وارحمنی واعف عنی وارزقنی کہہ کر اس کے بعد اب اللہ اکبر کہہ کر کے دوسرے سجدے میں جا رہا. یہ مستحبات میں سے ہے. تو جس طریقے سے ایک دنیا دار آدمی دنیا کمانے کے لیے تمام تر حکمتیں لگانے کی کوشش کرتا ہے, بحیثیت دیندار ہمیں بھی اپنے دین کو پختہ اور مضبوط اور آخرت سنوارنے کے لیے ہر طرح کی حکمتیں جو جائز ہے ان پر عمل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. یہ ہے اس کا طریقہ.
یہ ہے وہ طریقہ. عام دنوں میں آدمی چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھ کر کے سلام پھیر لے رہا ہے, نماز پوری کر لے رہا ہے. رمضان کا آخری اشراف گزر رہا ہے, گزرنے والا ہے. اللہ کی رحمت پوری طرح سے متوجہ ہے ہماری طرف. ہمیں چاہیے کہ جو بڑی بڑی صورتیں یاد ہیں ان کو پڑھ کر کے نماز کو پورا کرنے کی کوشش کریں, مزید اور یاد کرنے کی بھی کوشش کریں. اگر انہی تمام مصروفیات کے درمیان گزرتے ہوئے ہم رمضان کو گزار دیے تو انشاءاللہ ہم کامیاب, اور ہمارا ماہ رمضان بھی ہمارے لیے کامیاب. ورنہ لوگ تو انگلیوں پر گن رہے ہیں کہ اب کتنا باقی رہ گیا ہے نا. کئی لوگ یار کب گزرے گا, ابھی 5 باقی ہے. کچھ لوگوں کو ایسے بھی حیرانی ہے ابھی 4 باقی ہے. بھائی وہ تو چاند کے اوپر ہے, دیکھو 29 کا ہوتا ہے کہ 30 کا, ارے یار 29 کا ہو جائے گا تو بڑا مزہ آ جائے گا. یعنی کچھ لوگ ایسے ہی ہیں, کچھ لوگ اس طریقے کے بھی ہیں جن پر گرا گزر رہا ہے. کچھ لوگ ایسے یار پورا 30 ملے, پورا 30 ملے تو بڑا اچھا ہو جائے گا, تاکہ جو کچھ کمی ومی ہو وہ 30ویں دن ہی اگر پورا ہونا ہے تو اس دن پورا ہو جائے. تو فرمایا سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مالک کون و مکان حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جو آدمی شب قدر میں ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے کھڑا ہوا, اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے. شب قدر میں جو شخص کھڑا ہوا یعنی نماز پڑھا, 2 رکعت نماز نفل پڑھ لی شب قدر میں, جو سورہ آپ کو یاد ہے وہ سورہ آپ پڑھ لیں, چھوٹی پڑھیں یا بڑی پڑھیں, مگر جیسا میں نے کہا کہ جی لگا کر کے پڑھیں, بے ریا ہو کر کے پڑھیں. کوئی دیکھ رہا نہیں دیکھ رہا مطلب نہیں ہم سے. 2 ہی رکعت پڑھیں. فرمایا کہ اگر زندگی بھر کی تمہاری 2 رکعت نماز بھی اگر اللہ کو پسند آ گئی تو اس 2 رکعت کے صدقے میں اللہ زندگی بھر کے گناہوں کو معاف فرما دے گا. اس لیے ہر نماز کو اپنے زندگی کی آخری نماز سمجھتے ہوئے اتنا جی لگا کر کے پڑھیں, ایسا دل لگا کر کے پڑھیں کہ ہو سکتا ہے اب تک نہیں قبول ہوئی ہوگی, اب یہی قبول ہو جائے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو 2 رکعت نماز پڑھے, یعنی جو شب قدر میں ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے کھڑا ہوا, یعنی کہ نماز کے لیے کھڑا ہوا, نماز پڑھا, اللہ تعالیٰ اس کے اگلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے, سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے نماز پڑھنے کے طور. پیارے دینی بھائیوں, حدیث پاک میں کھڑا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نماز پڑھے. شب قدر میں جو شخص کھڑا ہوا سے مراد یہ کہ جو شب قدر میں نماز پڑھے. اور اسی حکم میں دوسری عبادات اور ذکر اور وظائف بھی شامل ہیں کہ جو بھی اللہ کے ذکر کے لیے کھڑا ہوا یا جمع ہوا یا ذکر کیا, کب؟ شب قدر میں. اور فرمایا اور ثواب کی نیت کا مطلب یہ ہے کہ ریاکاری اور دکھاوا نہ ہو, کوئی ریاکاری یا دکھاوا نہ ہو کہ میں خوب جی لگا کر کے پڑھوں, لمبا قیام کروں, لمبا سجدہ کروں تاکہ دیکھنے والے کہیں واقعی یہ بہت زبردست نمازی ہے, بہت جو ہے تو ڈوب کر کے اور ٹوٹ کر کے نماز پڑھنے والا ہے, دیکھنے والا یہ کہے. فرمایا یہ کوئی خیال نہ ہو, بس میں ہوں اور میرا خدا ہے. فرمایا کہ جب احسان کا معاملہ آیا, نبی علیہ السلام سے پوچھنے والے نے جب پوچھا جبریل امین نے کہ احسان کیا ہے, احسان کسے کہتے ہیں, تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک بندہ اپنے رب کی بندگی ایسے کرے, احسان اس کو کہتے ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بندہ اپنے رب کی بندگی ایسے کرے کہ جیسے وہ اپنے رب کو دیکھ رہا ہے, اور اگر اتنا تصور نہیں جم پا رہا ہے, نہیں دل لگ رہا ہے, کم از کم اتنا تو ضرور ہونا چاہیے کہ اس کا رب اس کو دیکھ رہا ہے. اب جب کسی کو یہ خیال ہے کہ مالک سیٹ جو ہے دیکھ رہا ہے تو وہ چوری کرے گا؟ نہیں کرے گا نا. کام میں لاپرواہی کرے گا؟ نہیں کرے گا. جب وہ نہیں, سامنے مالک سیٹ جو ہے تو بیٹھا ہوا ہے, سیٹ دیکھ رہا ہے, نگرانی کر رہا ہے, تو نہ کام میں لاپرواہی کرے گا, نہ چوری کرے گا, نہ کوئی کام بگاڑنے کی ہمت کرے گا. ایسے ہی جب بندے کے دل میں یہ کم از کم خیال آ جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے, انشاءاللہ نماز میں لاپرواہی نہیں کرے گا. پھر
कि सजदे में चोरी नहीं करेगा, रुकू में चोरी नहीं करेगा, क़िरात में चोरी नहीं करेगा। यानी कि ऐसा नहीं कि जरा सा करके बस सजदा कर दिया, रुकू कर लिया और 2 तस्बीह 3 तस्बीह कह करके नमाज मुकम्मल कर ली, नहीं, बल्कि जी लगा करके करेगा कि अल्लाह देख रहा है, और उसी को दिखाने में कामयाबी है। और फरमाए इस तरीके से कि अगर दिखावा हुआ तो सवाब के बजाय गुनाह होगा, बल्कि अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राजी करने के लिए इबादत करे। इबादत का यही मकसद होना चाहिए। जो भी इबादत बंदगी करे अल्लाह उसके रसूल की रजा के लिए करे, यही मकसद होना चाहिए। नमाज का, तिलावत का, रोजे का, हज का, ज़कात का, जो भी इबादत करता है मकसद ये हो कि अल्लाह राजी हो जाए, अल्लाह को राजी करना मकसद होना चाहिए। हजरत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि एक मरतबा रमज़ान मुबारक का महीना आया तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि तुम्हारे ऊपर एक महीना आया है जिसमें एक रात है जो 1000 महीनों से अफजल है। उस महीने में एक रात ऐसी है जो 1000 महीनों से बेहतर और अफजल है। जो शख्स इस रात से महरूम हो गया, जो शख्स इस रात की फजीलतों को नहीं पा सका, महरूम हो गया, तो नबी अलैहिस्सलाम फरमाते को पूरी तरह से हर भलाई से महरूम हो गया, हर भलाई, हर अच्छाई से महरूम हो गया। और उसकी भलाई से महरूम वही रहता है जो हकीकत में महरूम ही होता है। जो वाकई महरूम शख्स होता है, नामुराद शख्स होता है, वही शब कद्र की फजीलतों से महरूम होता है, बरकतों से महरूम होता है। लिहाजा हमें नामुरादों में, महरूमों में अपने आप को शामिल नहीं करना है। इंशाअल्लाह तआला हम सबको शब कद्र में शब बेदारी करके अल्लाह को राजी करने को कोशिश करते हुए हमें जो है खुश नसीबों में अपने आप को शामिल कराने की कोशिश करना है इंशाअल्लाह। तो आज की शब गुजर करके कल जो आने वाली शब होगी 27वीं शब, वो शब कद्र होगी इंशाअल्लाह। तो उसमें जो है हमें और आपको बल्कि अपने तमाम दोस्त अहबाब को भी बुला करके मस्जिद गुलशन तैयबा में शब बेदारी करनी है, क्योंकि यहाँ एक सालाना एक प्रोग्राम जो होता है हर साल शब कद्र में, वो इंतहाई दावत फिक्र देने वाला होता है, तवज्जो तलब होता है कि एक बंदा अपने रब की तरफ किस तरीके से मुतवज्जे हो सकता है। उसमें पूरी कोशिश ये की जाती है, जहाँ तमाम जो है तो लवाज़मात पूरे करने की कोशिश की जाती है। उफ़ाद कराम, अइम्मा कराम, खुद्दाम जो भी है, उनके जो नजराने, बख्शिश, तोहफे, तहाइफ जो दिए जाते हैं, वो सब होने के बाद जो कुरान शुरू होता है, कुरान पाक पढ़ी जाती है, दुरूद शरीफ पढ़ाए जाते हैं, उसके बाद फिर बयानात होते हैं, नाते पाक, मनाजात पढ़े जाते हैं, और फिर जो है तो उसके बाद ज़िक्र इलाही और दुआएं की जाती हैं, और आखिर में सहरी करने का इंतज़ाम इसलिए किया जाता है ताकि किसी को ये ना हो कि देर हो गई तो अब कैसे कहाँ पर पहुँचें, बल्कि यही इसी छत के नीचे मदरसा गुलशन तैयबा के हॉल में नीचे जो है उसका भी एहतमाम रहता है। आप तमाम इदरा से गुजारिश है कि आप अपने दोस्त अहबाब को भी इस खबर से बाखबर करें और ख़ुद भी उसके लिए बिल्कुल पूरी तरह से तैयार और बेदार रहने की कोशिश करें। अल्लाह ताला हम सबको नेकियों की तौफीक अता फरमाए। अब अगर कोई सवाल वगैरह पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं। सवाल पूछ रहे हैं कि सजदे में गए हैं, सजदा तो जगह ऐसी है कि वहाँ कुछ कंकर पत्थर है, कोई भी चुभने वाली चीज़ चुभ रही है, तो क्या हाथ रख करके उस पर सजदा कर सकते हैं? नहीं, हाथ पर सजदा नहीं कर सकते, बल्कि हाथ से उस चीज़ को हटा सकते हैं। अब चटाई इतना ख़राब तो नहीं होगी, फिर हमें याद ये करना चाहिए कि नबी अलैहिस्सलाम और सहाबा किराम तो पत्थरों पर सजदा कर लिया करते थे, रेत पर कर लिया करते थे, यहाँ तक कि पेशानी पर निशान पड़ जाते थे, और कभी कभी मट्टियाँ नाक पर, पेशानी पर लग जाती थी, कभी गीली मट्टी भी लग जाती थी नबी अलैहिस्सलाम के पेशानी पर। वो रोशन चमकदार पेशानी की जिसको फरिश्ते बोसा देने के लिए तरसते थे, उस पर सजदा करने के वक्त में मट्टी लग जाती थी, मगर नबी अलैहिस्सलाम ने कभी ऐसा कोई तकलीफ और नाराज़गी का इजहार नहीं फरमाया, नाशुक्री कभी नहीं की। तो थोड़ा बहुत अगर तकलीफ हो तो फरमाए कि इसी का तो नाम है बंदगी। कोई एक आध पत्थर वगैरह अगर आ जाए कभी कोई चुभने वाला, तो शरीयत का मसला यह है कि उसको हाथ से हटा सकता है, उसको हाथ पर सजदा नहीं करना है, बल्कि उसको हाथ से हटा दे।
سجدہ کرنے سے پہلے لگا پیشانی ہٹا کر کے اس کو ہاتھ سے ہٹا بھی سکتا ہے, پھو بھی مار سکتا ہے, پھو کر کے ایسا ہٹا بھی سکتا ہے. سوال پوچھ رہے کوئی شخص 4 رکعت کی نماز کے لیے کھڑا ہوا, 1 رکعت پڑھ لیا, اس کے بعد دوسری نہیں پڑھ, 2 رکعت کی نماز شروع کی اور اس نے دوسری رکعت پر اس کو جو ہے تو اس طریقے سے گمان ہونے لگا کہ میں نے دوسری پڑھی کہ نہیں پڑھی, تیسری کے لیے کھڑا ہو گیا, تیسری پڑھنے لگا, لیکن اب بار بار دل میں خیال آ رہا ہے کہ دوسری پڑھا کہ نہیں پڑھا, ہے نا, تو اب کیا کرے, اس کے نماز کا کیا حکم ہے؟ تو اس کا دل جو کہہ رہا ہے, زیادہ یقین گمان غالب جس طرف ہے کہ اگر یہ ہے کہ نہیں میں نے 2 پڑھ لی ہے, یہ تیسری کر رہا ہوں, تو بیٹھ جائے. یہاں تک کہ اگر کھڑے ہو کر تلاوت بھی کرنا شروع کر دیا تھا, اب یاد آیا اور یقین ہو گیا کہ نہیں 2 تو پڑھ چکا میں نے, تو بھی بیٹھ جائے. یہاں تک کہ اگر رکوع کر لیا, رکوع میں یاد آیا کہ ارے یہ تیسری میں پڑھنے لگا, 2 ہی پڑھ رہا تھا اور 2 پڑھ چکا, یہ تیسری میں نے شروع کر دی, تیسرا رکوع کر رہا ہوں, تو بھی بیٹھ جائے. یہاں تک کہ قاعدے میں اگر چلے گیا, اب آخری میں بیٹھا, تو اس کو چاہیے کہ اس وقت بھی سجدہ سہو کر کے اپنی نماز کو مکمل کر لے اور اس کی نماز ہو جائے گی. اگر یقین یہ ہو جائے کہ میں نے 2 پڑھ لی ہے, تیسری کے لیے کھڑا ہو گیا تھا, جب یاد آئے تب, یعنی سلام پھیرنے سے پہلے بھی اگر اس کو یاد آ جائے کہ 2 پڑھ لیا تھا میں نے, یہ تیسری میں نے پڑھنا شروع کر دیا ہے, تو اس وقت سجدہ سہو کر کے نماز کو مکمل کر لے, اس کی نماز ہو جائے گی. اور تیسری کا سجدہ کر لیا, اب یقین ہوا کہ نہیں 2 پہلے پڑھ لیا تھا اور یہ تیسری بھی ہو گئی, تو اب کھڑے ہو جائے, 1 اور پڑھے اور سجدہ سہو کر کے چوتھی بھی مکمل کر کے, اب یہ چاروں جو ہے اس کی یہ نفل ہو جائے گی, اپنی 2 رکعت پھر سے پڑھے. ہاں, سوال پوچھ رہے ہیں کہ کوئی جو ہے تو اگر ہمارے اسلامی بھائی یا بہنیں وہ اسٹیچو وغیرہ بناتے ہیں, کچھ سانپ بچھو یا جو بھی بناتے ہیں, تو اگر واقعی کوئی جاندار کی تصویر یا کچھ ایسا ہے, تب تو اس کا بنانا سخت حرام اور گناہ ہے. اور ایسی حالت میں اگر وہ کپڑے کے اندر چھپا ہوا ہے, نماز پڑھتے تو نماز ہو جائے گی. جیسے اگر انہوں نے اس کو برا جان لیا, پہلے معلوم نہیں تھا, بنا لیا, اب معلوم پڑا کہ یہ سب نہیں بنانا چاہیے, گناہ ہے, تو اب ایسی صورت میں اس کو چھڑا رہے تو چھوٹنا نہیں ہے. تو ایسی صورت میں اگر وہ کپڑے کے اندر چھپا ہوا نماز پڑھتے ہیں اور دل میں احساس ہے کہ یہ غلط ہے, اس لیے اس کو چھپا کے نماز پڑھے, نماز ہو جائے گی. اور اگر اس کو دکھا کر کے دکھتا ہوا رہے گا, اوپر کہیں رہے گا اور وہ دکھ بھی رہا ہے, تو نماز نہیں ہوگی, تو نماز نہیں ہوگی. اگر کوئی جاندار کی تصویر ہے تو, اور اگر ایسے کچھ لکھا پڑا ہے, کوئی چیز جھاڑ وغیرہ بنا ہوا ہے, تلوار بنی ہوئی ہے, تیر بنا ہوا ہے, یہ سب بنایا ہوا ہے, تو اس سے نماز بہرحال ہو جائے گی. لیکن یہ سب کا بنانا بھی گناہ کا کام ہے. جو کہہ رہے ہیں نا مستقل جو پرماننٹ بنا لیتے ہیں, تو وہ نہیں بنانا چاہیے. غسل اگر وہ ایسی چیز سے بنا ہوا ہے, لکوڈ یا جو بھی, یہ جو پانی کو جذب نہیں کرتا ہے, پانی اسے پھسل جاتا ہے, تھرو کر دیتا ہے, پانی کو جذب نہیں کرتا, سوکھتا نہیں ہے, تو غسل نہیں ہوگا, وضو بھی نہیں ہوگا. اور اگر وہ ایسی چیز سے بنا ہوا ہے کہ جو پانی, جیسے بہت سارے تیل وغیرہ لگا لیے, اس کے بعد غسل کرو, غسل ہو جائے گا. لیکن کوئی ایسی چیز جو پلاسٹک جیسا ہو, ربر جیسا ہو, وہ چیز لگ گئی, جیسے کہ فیویکول لگ گیا, سوکھ گیا, تو فیویکول کے اندر پانی نہیں جاتا ہے, فیویکول کے اندر پانی نہیں جاتا ہے, جبکہ وہ لگ کر کے سوکھ جائے, اور گیلا ہے تو چلے جاتا ہے, اس کو نکالنا چاہیے. جو پپڑی والا کور والا چیز لگ گیا کہ اس کے اندر پانی نہیں جانے دیتا ہے, اگر ویسی چیز سے بنا ہوا ہے تو غسل و وضو نہیں ہوگا. اور اگر جو ویسی چیز نہیں ہے, بلکہ جو ہے کوئی ایسی چیز ہے جو تیل وغیرہ جیسے رہتا ہے, پانی کو جذب کر لیتا ہے, تو غسل ہو جائے گا. ہاں, سوال پوچھ رہے ہیں کچھ لوگ موزہ پہنے ہوئے, ساکس موزہ پہنے ہوئے نماز پڑھتے ہیں, تو کیا نماز ہو جائے گی؟ ہاں, نماز ہو جائے گی.
نہیں، یہ کچھ غلط فہمیاں لوگوں میں ہو گئی ہے کہ یہ حکم ہے کہ نماز میں ٹکنا دکھنا چاہیے. ایسا کوئی روایت نہیں ہے. نماز میں ٹکنا دکھنا چاہیے ایسا کوئی حدیث پاک میں نہیں آیا ہے. یہ کچھ لوگوں نے غلط پھیلا دیا ایسے ہی. بلکہ ہر وقت مسلمانوں کو چاہیے کہ نیچے کا جو لباس ہے وہ ٹکنے کے اوپر ہونا چاہیے. لباس جو ہے وہ ٹکنے کے اوپر ٹکنا کھلا ہوا، مردوں کا ٹکنا کھلا ہونا چاہیے، عورتوں کا بھی ٹکنا بھی بند ہونا چاہیے، پشت قدم بند، خالی نیچے کے تلوار ہے. تو یہ لباس کا حکم ہے. وہ لباس میں ہے کہ اس طرح سے پہنے. اور موزہ پہننا بھی سنت رسول ہے. موزہ پہننا یہ کہ اس وقت چمڑے کا موزہ پہنتے تھے، اب جدید موزے نکل گئے، نائلون کے اور کاٹن کے اور ٹیری کاٹ کے اور جو بھی نکل گئے. تو موزہ پہننا جیسے سنت رسول ہے. جیسے کہ امامہ باندھنا سنت رسول ہے. اب اس میں سفید سب سے بہتر ہے، سب سے زیادہ پسندیدہ ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے کئی طریقے سے. اب کوئی اگر کالا باندھتا ہے، لال باندھتا ہے، پیلا باندھتا ہے، تو جو غیروں سے ایک دم کھل کے مشابہ نہیں ہے، ایسا کوئی بھی کلر کا باندھے تو امامہ باندھنے کی سنت تو ادا ہو جائے گی اور یہ ثواب بھی اس کو ملے گا اگر سنت کی نیت سے باندھتا ہے. تو کوئی بھی رنگ کا باندھ لے، لیکن سفید باندھے گا تو زیادہ ثواب ملے گا، کیونکہ سفید رنگ کو کئی طریقے سے فضیلت حاصل ہے. سفید کے تعلق سے کئی حدیث پاک میں کئی مواقع کے پر نبی علیہ السلام نے فرمایا. ایسے ہی موزہ پہننا بھی سنت رسول ہے. تو موزہ پہن کر کے نماز پڑھے گا تو نماز ہو جائے گی. ٹکنا دکھانا، نماز میں ٹکنا دکھنا چاہیے ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ ہر وقت مردوں کا لباس ایسا ہو کہ ٹکنا کھلا ہوا رہے. ورنہ ٹکنے سے نیچے جو لباس میں چھپا ہے اس کے تعلق سے بہت سخت وعیدیں آئی ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو ٹکنے سے نیچے لباس میں چھپا ہوا حصہ ہے وہ جہنم میں ہے، وہ جہنم میں جائے گا. اس لیے اتنا چھوٹا لباس ہونا چاہیے کہ ٹکنا کھلا رہے. نماز سے اس کا ایسا یہ شرط نہیں ہے، نماز کے شرائط میں سے نہیں ہو. ہاں، جو ٹائی لگاتے ہیں پوچھ رہے ہیں کہ ٹائی لگانا تو ناجائز ہے. ٹائی جو ہے یہ کیونکہ غیروں کے پہچان میں سے ان کا شعار ہے. یہ غیروں کو، عیسائیوں کا وہ بالخصوص ان کا جو سلیب رہتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھا دیا تو انہوں نے وہ بنا دیا ایک ڈائیگرام، تو اسی اعتبار سے وہ ٹائی رہتی ہے. ایسا پھیلی ہوئی بو رہتا ہے اور یہ یہاں یہ لٹکا ہوا یہ رہتا ہے، تو اسے ٹائی کہتے ہیں. تو اس کا باندھنا، اس کو پہن کر کے نماز بھی نہیں ہوگی اور اس کا پہننا بھی ناجائز اور گناہ ہے. ہاں، خواتین کے لیے پوچھ رہے ہیں کہ خواتین اگر جیسے کہ زیور وغیرہ پہن کر کے نماز پڑھیں تو کیا حکم ہے؟ کہ بے شک جائز اور درست ہے. اور جو تو جیسا کہ سونا چاندی یہ تمام چیزیں ہیں اور کانچ کے ہیں، جس میں بہت زیادہ گھنگرو وغیرہ آواز والے نہ ہو، اس سے منع کیا گیا ہے. باقی اور جو لوکھن، پیتل، تانبا، دیگر دھات کے ایسے بھی نماز کے علاوہ بھی پہننا منع ہے. نہیں، آپ سوال پوچھو، آپ کیا جاننا چاہتے ہو سوال پوچھو. تو اس میں کیا کر سکتا ہوں؟ یعنی آپ سوال پوچھو. ایک آدمی گدایا تھا، ایسا کیا تھا، وہ تو سوال جواب ہو گیا. ابھی آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ یعنی یہاں کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ تو وہ تو میں نے بتایا نا ابھی وہی سوال. اگر کچھ جاندار کی تصویر بنایا ہے یا غیروں کا جو خاص نشانیوں میں سے ہوتا ہے، جیسے اون لکھا رہتا ہے، چھا بنا رہتا ہے، یہ سب ان کی نشانیوں میں سے ہے. وہ جاندار تو نہیں ہے لیکن کھلے عام ان کی نشانی ہے. اون لکھ دیا تو سمجھ جاؤ کہ یہ غیر ہے نا. ایسا کچھ لکھا ہوا ہے تو ایسا لکھنا ناجائز و حرام ہے. اور اگر اس چیز سے بنا ہوا ہے جس سے پانی جذب نہیں ہوتا تو اس کا وضو اور غسل بھی نہیں ہوگا. اور ویسے چیز کے ساتھ میں اگر اس کو چھپا کر کے نماز پڑھ رہا ہے تو نماز ہو جائے گی، دکھا کر کے پڑھے گا تو نماز نہیں ہوگی. جی ہاں، سوال پوچھ رہے ہیں کہ یہ جو چشمہ لگاتے ہیں تو اس میں لوکھن کا بھی فریم کسی کسی کا رہتا ہے،
تو اس کا کیا حکم ہے؟ وہ جائز اور درست ہے، پہن سکتے ہیں۔ ہاں، سوال پوچھ رہے ہیں کہ کہیں کہیں کسی مسجد میں چٹائیاں جیسے کہ دھول مٹی آ جاتی ہے ہوا چلنے کی وجہ سے، یا جو بھی وجہ سے، صاف صفائی میں کمی ہونے کی وجہ سے، یا قالین بچھی ہوئی ہے اس میں دھول مٹی بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ اب جب سجدے میں جاتے ہیں تو جب سانس لیتے ہیں تو ناک میں کبھی کبھی ریسے آ جاتے ہیں، ذرات آ جاتے ہیں، تو اس سے کھانسی آتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، تو وہاں اس کی وجہ سے رومال بچھا کر اس پہ سجدہ کر سکتے ہیں؟ ہاں کر سکتے ہیں، رومال بچھا سکتے ہیں، الگ سے مصلی لا کے بھی بچھا سکتے ہیں۔ کیا ہو گیا؟ ہاں ہاں، کھانسی آ گئی۔ پوچھ رہے ہیں کہ وضو کرنے کے بعد اگر کسی کو کھانسی آ گئی تو کف جو نکلا اس کے اندر تھوک بھی آ گیا تو کیا وضو ٹوٹ جائے گا؟ نہیں، اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اگر ہونٹ وغیرہ کہیں پھٹ جائے گا، اس میں خون نکلے گا تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ مسجد کے آداب کیا ہیں؟ یہ ایسا سوال کر رہے ہیں۔ مسجد کے آداب یہ ہیں کہ اس میں غیر ضروری باتیں نہ کریں، دنیا کی باتیں نہ کریں، کوئی کاروبار نہ کرے، اس میں شور شرابہ نہ کرے، اس میں دوڑے نہیں، اس میں کوئی طرح کی بے ادبی والا عمل نہ کرے، بلا ضرورت اس میں سوئے نہیں اور بلا ضرورت اس میں بیٹھے نہیں۔ یہ مسجد کے آداب میں سے ہیں۔ تو اب یوں تو آداب بہت ہیں، بہر کیف مسجد جو ہے اس میں شور شرابہ کرنے سے بچے، اور اس میں بہت زیادہ زور زور سے باتیں کرنا یا ہنسنا، یہ تمام چیزیں مسجد کے آداب کے خلاف ہیں۔ ہاں ہاں، صحن کے اندر جیسے کہ 3 سب تک جو ہے وہ مسجد ہے، صحن ہے، 3 سب کے بعد جو ہے وہ حدود مسجد ہے، وہ صحن کے باہر ہے۔ اگر وہاں ضرورت کے تحت کوئی موبائل پر بات کر لیا یا وہاں بیٹھ گیا یا وہاں کچھ لوگ بیٹھ کر کے باتیں کر رہے ہیں تو ان کو نہیں کرنا چاہیے، مگر وہاں کر سکتے ہیں، گناہ گار نہیں ہوں گے۔ صحن کے اندر کریں گے تو گنہ گار ہوں گے۔ مسجد کے صحن کا بھی وہی حکم ہوتا ہے جو جماعت خانے کا حکم ہوتا ہے۔ جیسے کہ صحن تک جائیں گے تو جیسے ابھی ہم اعتکاف کی نیت کر کے آ گئے، ہر وقت 5 وقت نویت سنت الاعتکاف، تو جب تک صحن تک ہے وہ اعتکاف کی نیت ہماری باقی ہے۔ صحن سے باہر جائیں گے تو ٹوٹ جائے گا۔ صحن تک جو ہے مسجد کا حکم آتا ہے۔ اگر اس صحن کے 3 سب کے بعد وہاں کھڑے ہو کر کے کوئی بات کچھ کر رہے ہیں ضرورتاً تو کر سکتے ہیں، گنہگار نہیں ہوں گے۔ مگر ادب کا تقاضا یہ ہے کہ کیونکہ مسجد سے بالکل متصل ہے، سامنے ہے، تو غیر ضروری بات یا عمل نہیں کرنا چاہیے۔ اور کوئی ایسا کچھ کر رہا ہے تو ہر مسلمان کو اختیار ہے اور اس کو چاہیے کہ کوئی خلاف شرع کوئی کام کر رہا ہے تو اس کو منع کرے، روکے کہ بھائی مسجد کا ادب کرو۔ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ کافی سوالات ہوئے۔ اب وہ جو معتکفین حضرات ہیں ان کو تو چاہیے کہ ہر وقت بیدار رہیں۔ سوال پوچھ رہے ہیں کہ حالت نماز میں کھانسی آ گئی، یہاں تک کہ کف آ گیا، بلغم آ گیا، منہ میں آ گیا، تو کیا کرے؟ اس کو گھونٹ لے، اس کو نگل لے۔ اور اس میں اگر کراہیت والی بات ہے، حالانکہ اس کو نگل لیا تو کوئی کراہیت نہیں ہے، لیکن ایسا یہ بات کرنے میں اس کے تعلق سے کراہیت محسوس ہوتی ہے کہ کب کو نگل لے، تھوک کو، تو اس کو نگل لے، نہیں نگلتا ہے اور سائیڈ میں رکھ سکتا ہے،
جیسے کوئی شہر والوں کے تعلق سے مشہور ہے نا, کوئی کہتا ہے کہ آؤ بھائی چائے پیو, بولے نہیں ابھی پان کھایا ہوں یا گٹکا کھا, بولے سائیڈ میں کر لو. تو سائیڈ میں کر کے اگر وہ پڑھ سکتا ہے تو پڑھ لے اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد جا کے تھوک لے. اور اگر اس کو ارچن ہوتی ہے, قرأت کرنے میں حیرانی ہو رہی ہے, جیسے کہ منہ میں کچھ چیز رکھا ہے تو قرأت برابر نہیں ہو پائے گی بعض اوقات اگر کرے گا, تو اس لیے اس کو نگل لے, کوئی کراہیت نہیں ہے, نہ اس سے وضو ٹوٹے گا نہ نماز ٹوٹے گی, کوئی تکلیف کی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مالک مولا ہم تمام مسلمانوں کو راہ دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے. ہر طرح کی برائی, گمراہی, بے دینی, بد مذہبی سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما دے. ہمارے تمام گناہ صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما دے. بالخصوص تیرے فضل و کرم سے بھی یہاں جو کچھ بھی پڑھا سنا, کہا, پوچھا, سیکھا, بتایا گیا, اگر اس میں کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اپنے حبیب کے صدقے غلطیوں کو معاف فرما دے. اور جتنی بھی حق نیک جائز باتیں کہیں سنی پڑی گئی ہیں ان سب پر ہم سب کو عمل کرنے, اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرما دے. یہاں ہم جتنے لوگ بھی حاضر ہیں, ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے, اور بار بار زیادہ سے زیادہ مسلمانوں کو ایسی بابرکت بامقصد مجلسوں میں حاضر آنے کی توفیق عطا فرما دے. مالک العزت ماہ رمضان کی برکتوں سے پورے عالم اسلام کو مالا مال فرما دے. تمام مسلمانوں کی جملہ پریشانیوں کے اس مہینے کی صدقہ و طفیل میں دور فرما دے. مالک اللہ جو لوگ پریشان حال ہیں ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے. بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما دے. قرض داروں کو قرض سے چھٹکارا و سبکدوسی عطا فرما دے. بے روزگاروں کو حلال برکت والی روزی عطا فرما دے. بے نمازیوں کو نماز کی توفیق عطا فرما دے. جو مسجدوں سے دور ہیں ان کو مسجدوں کو آباد کرنے اور اسے جو ہے تو مالک اللہ رونق بڑھانے کی توفیق رفیق عطا فرما دے. مالک اللہ جو لوگ اعتکاف میں بیٹھے ہیں ان سب کے اعتکاف کو قبول فرما لے. اعتکاف میں اگر کسی قسم کی تکلیف یا دشواری ان کو ہو رہی ہے تو اس پر صبر کرتے ہوئے کرنے کی انہیں توفیق عطا فرما دے. اور اپنے خزانہ غیب سے مالک اللہ ان سب کو بہترین اجر عظیم اور اجر جلیل سے مالا مال فرما دے. قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.